بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہر علی ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. اس وقت پشاور کے مقامی ہوٹل میں موجود ہیں. یہاں پہ خیبر پختونخوا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور نیوٹریشن انٹرنیشنل کے زیر اہتمام نرش ماں کمپین کی لانچنگ سرمنی ہے. اس موقع پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عرفان صاحب جو نیوٹریشن انٹرنیشنل کے ڈپٹی کنٹری ڈائریکٹر ہیں. ان سے جاننا چاہیں گے کہ یہ نرش ماں پروگرام ہے کیا اور اس کی افادیت کیا ہوگی. بہت شکریہ جی. سب سے پہلے جو اس کا بیسک آبجیکٹو ہے اس پروگرام کا وہ یہ ہے کہ جو مائیں ہیں جو کہ پرائمری ایک فوکس ہوتے ہیں اور ایک بنیادی اکائی ہے کسی خاندان کی صحت کے حوالے سے، آنے والی نسلوں کی صحت کے حوالے سے، ان کو جو بنیادی میسج ہے ان کی صحت کے حوالے سے، ان کے بچوں کی صحت کے حوالے سے، وہ ہیلتھ کیئر پرووائڈرز جو ڈاکٹرز ہیں یا جو کمیونٹی کے اندر ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں ان کے تھرو اس کو پہنچایا جائے تاکہ ایک کاسٹ افیکٹو اپروچ یا میتھڈ کی استعمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تر لوگوں تک پورے پاکستان میں میسج پہنچایا جا سکے. اس وقت ہم 2 پروونسز میں پنجاب اور سندھ میں پہلے اس پروگرام کو لانچ کر چکے تھے. وہاں پر اسکیل اپ ہو رہا ہے اور آج کا جو یہ دن ہے ہم خیبر پختونخوا میں آئے ہیں کہ ہم اس پروگرام کو لانچ کریں. اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ گورنمنٹ کو اپنے ساتھ انگیج کریں، سول سوسائٹی کو، UN ایجنسیز، باقی جتنے پارٹنرز ہیں سب کو انگیج کریں تاکہ یہ پروگرام اسکیل اپ بھی ہو، اس کا امپیکٹ بھی زیادہ ہو اور ایک سسٹینیبل طریقے سے جو ہے جو ماں اور بچی کی صحت کی خاطر یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے تو وہ چلتا رہے اور گورنمنٹ کے جو پلانز ہیں اس کے اندر یہ انٹیگریٹ بھی ہو جائے. اور جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی جیسے ہم نے بات کی، کیونکہ بہت سے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول جو ہیں اس کے اندر نیوٹریشن جو ہے وہ انٹیگریٹڈ ہے اس کے اندر. تو مقصد یہی ہے کہ جب اس طرح کے پروگرامز جو ہیں تو وہ اسکیل اپ ہوتے ہیں تو ریزلٹنٹلی یہ جو نیوٹریشن آؤٹ کمز ہیں پورے خاندان کی، ماں کی، بچوں کی، پورے خاندان کی، اس کو امپروو کرے گا تو ہم ایز اے ہول، ایز اے کنٹری جو ہے تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو اچیو کرنے میں بھی کامیاب ہوں گے. ڈاکٹر صاحب، یہ پروگرام جس کو آپ آج لانچ کر رہے ہیں، اس کے اثرات دور دراز کے علاقوں میں، گاؤں دیہات میں بسنے والے جو خواتین ہیں، جو مائیں ہیں، ان کے بچوں کے لیے ان کے جو ٹرکل ڈاؤن کس طرح ہوں گے اور آپ اس چیز کو کس طرح میک شور کریں گے کہ اس کے افادیت اور ثمرات سے دیہاتی خواتین جو کہ بہت دور دراز علاقوں میں غربت کی زندگی گزار رہی ہیں وہ بھی اسے استفادہ کر سکیں. اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہے آپ؟ دیکھیں، عام طور پر جو پروگرامز ہوتے ہیں ہیلتھ یا نیوٹریشن کے پروگرامز تو وہ یا کسی اسٹیٹک فیسلٹی سے دیے جاتے ہیں یا آؤٹ ریچ کمیونٹی جو ورکرز ہوتے ہیں ان کے تھرو جو ہے تو امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں. جو یہ پروگرام ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ جو میٹرنل نیوٹریشن کمپین ہے اس میں ہم نے فیس بک، سوشل میڈیا کے جتنے پلیٹ فارم ہیں، میڈیا کے جتنے چینلز ہیں، پرٹیکولرلی جو رورل ایریاز میں دیکھے جاتے ہیں ان چینلز کو ہم نے انگیج کیا ہوا ہے اور جتنے ایکسپرٹس ہیں پورے پاکستان سے، ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے، اسی طرح جو ڈسیمینیشن چینلز ہیں، پرنٹ ہے، الیکٹرانک میڈیا، سب کو ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ یہ میسج جو ہے تو میکسیمم لوگوں تک پہنچے. تو اس کی اپروچ دوسرے پروگرام سے الگ ہے، اس لیے جو ہے نا تو اس کی آؤٹ ریچ بھی زیادہ ہے، اس کی کوریج بھی زیادہ ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. بالکل. نیوٹریشن انٹرنیشنل کے یہاں پر جو ایونٹ ہو رہا تھا، یہ 3 ضلعوں میں جو ہے جو حاملہ خاتون ہوتی ہیں ان کی نیوٹریشن کے حوالے سے آج ایونٹ تھا اور اس پہ یہ جو ہے ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. بیسیکلی بٹگرام، مردان اور DI خان میں انہوں نے جو ہے ضلعوں میں جو ہے اپنا جو پروجیکٹ ہے وہ لانچ کیا ہے. ایکچولی یہاں پر جو ہے نیوٹریشن کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے اور اگر اوور دیکھیں خواتین انیمک بھی ہیں، اوبیس بھی ہیں اور کم وزن والی بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کافی مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے نیوٹریشن انٹرنیشنل جو ہے اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور خیبر پختونخوا حکومت اور خاص طور پر خیبر پختونخوا کا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہے، ان کو پورا فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بہنوں کو اچھی سی اچھی فیسیلیٹی دیں تاکہ ایک صحت مند طریقے سے وہ اپنی زندگی گزار سکیں اور جو بچے اس دنیا میں آتے ہیں وہ بھی صحت مند ہوں. اس وقت ہمارے ساتھ نرش ماں پروگرام کے جو ٹیکنیکل ایڈوائزر ہیں شاہد فضل صاحب، ان سے ہم اس پروگرام کے حوالے سے جاننا چاہیں گے اس کو کس طرح ان لوگوں نے ڈیزائن کیا ہے، یہ کتنا مؤثر ثابت ہوگا اور اس سے خیبر پختونخوا کے جو دور دراز علاقوں میں رہنے والی جو مائیں ہیں اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کی صحت پہ ان کے کیا اثرات مرتب ہوں گے. جی شاہد صاحب.
جی بہت شکریہ آپ نے موقع دیا. دیکھیں یہ ہمارا نرشما کیمپین ہے، جس طرح نام سے ظاہر ہے ماؤں کی غذائیت کے اوپر کام، اور یہاں پہ شرح اموات شرح امراض ماؤں کی بہت زیادہ ہیں غذائی کمی کی وجہ سے. نیشنل نیوٹریشن سروے ہمیں بتاتی ہے اینیمیا بہت زیادہ ہے، غذائی قلت بہت زیادہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب ان کو ہیلتھ سروس کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں پہ کچھ کیپیسٹیز کا گیپ ہے. تو یہ کیمپین بیسیکلی ان کیپیسٹی گیپس کو کور کرنے کے لیے ہے کہ وہ ہمارے ڈاکٹر حضرات کو، خواتین کو اور لیڈی ہیلتھ ورکرز کو آگاہی دیں کہ وہ مدرز کی نیوٹریشن سٹیٹس کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں. سپلیمنٹیشن کے سٹینڈرڈ کیا ہے، ویٹ گین کے سٹینڈرڈ کیا ہے، کمپلیکیٹڈ پریگنینسی کو کیسے انہوں نے ٹریٹ کرنا ہے. تو یہ کمپلیٹلی ان سب چیزوں کے اوپر آگاہی دے گی. میڈیا چینل بھی ہے. شاہد صاحب اس پروگرام میں صرف یہ آگاہی کی حد تک ہے یا اس میں کوئی ضرورت مند جو خواتین ہیں جو بہت بیک ورڈ ایریاز میں ہیں، جو پاورٹی لائن سے جو نیچے ہیں، ان کے لیے کوئی فوڈ سپلیمنٹس یا اس طرح کے کوئی مطلب مٹیریل میں بھی آپ کچھ امداد وہ پہنچائیں گے آپ لوگ؟ جی دیکھیں الگ الگ پروگرامز ہوتے ہیں تو ان سب پروگرامز کی براڈ کاسٹنگ اس کے اوپر ہوگی، کمپلیٹ آگاہی اس کے اوپر ہوگی. جیسے نشو و نما ایک گورنمنٹ کا پروگرام ہے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو خواتین ہیں ان کو سپورٹ کرتی ہے کیش اینڈ سپلیمنٹس کے ساتھ. پھر ملٹیپل مائکرو نیوٹرینٹ سپلیمنٹ، آئرن فولک ایسڈ سپلیمنٹ کے کچھ پروگرامز ہیں، نیوٹریشن سی میم کے کچھ پروگرامز ہیں جو کہ سپورٹ کرتی. تو یہ کیمپین جو ہے ان سب کی آگاہی پہنچائے گی ہر رورل اربن ایریا کے اندر اور اس کی کوریج کو بڑھائے گی. ماضی میں اس طرح کے جو بھی پروگرامز لانچ ہوتے ہیں وہ اتنا، اسپیشلی میں کے پی کی بات کروں کہ اتنا مؤثر ثابت نہیں ہوتے، کیونکہ بعض کے پی میں ایسے علاقے ہیں جہاں ابھی بھی سوشل میڈیا تک لوگ رسائی نہیں رکھتے ہیں، یا اور بھی بہت سارے وہ ہیں ذرائع ابلاغ تک ان کی رسائی نہیں. تو یہ پروگرام باقی جو پروگرامز جو ماضی میں ہوئے ان سے کتنا مختلف ہے کہ یہ بہت زیادہ افیکٹو ثابت ہوگا؟ جی اس پروگرام میں ہم ڈائریکٹلی کام کر رہے ہیں ڈاکٹرز اور لیڈی ہیلتھ ورکرز کے ساتھ. تو مطلب ان کو رسائی کا کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کے واٹس ایپ کا بھی کی رسائی ہے، ای میلز کی بھی ہے، سوشل میڈیا، مین اسٹریم میڈیا، ہر چیز کی رسائی ہے. ہم بیسیکلی ان لوگوں کے اوپر کام کر رہے ہیں جو کہ علاج دیتے ہیں، جو کہ پریونشن اور سپلیمنٹیشن دیتے ہیں. تو اور ہم نے چیزیں ساری ٹیکنیکل رکھی ہوئی ہیں تو اس میں ان کو کوئی ایشو نہیں ہوگا. ایک جو آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ ٹائم میں کچھ زیادہ فرق نہیں پڑا، اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ اتنے سارے عرصے یہ پروگرامز نہیں چلے ہوتے تو آج جو ہم صورتحال میں اسے بہت پیچھے ہوتے. تو حالات ہمارے ایگریویٹنگ فیکٹرز بہت زیادہ ہے، فوڈ انسیکیورٹی بہت زیادہ ہے، غربت بہت زیادہ ہے، یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں، جو کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، پیداوار جو ایگریکلچر کی ہے گھٹتی جا رہی ہے مسلسل. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آج کا اگر ہم سٹیٹس دیکھ رہے ہیں تو اگر یہ پروگرامز نہ ہوتے 10 15 20 سالوں سے تو آج ہم شاید بہت ہی خراب کنڈیشن میں ہوتے.